اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، تجارت کے متعلق مسائل کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ پچھلے آپ کے سامنے نصاب سونے کا اور چاندی کا کتنا ہونا چاہیے، اور اسی طرح زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اور اس کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ مسائل بیان ہوں گے کہ آدمی کوئی مال یا زمین تجارت کی نیت سے خریدا یا ذاتی استعمال کی نیت سے خریدا تو اس کی نیت سے زکوٰۃ پر کیسے فرق پڑتا ہے، اور اسی طرح اسٹاک کیے ہوئے مال پر زکوٰۃ کا حکم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اگر کسی نے مال خریدا یا ایک زمین خریدی تجارت کی نیت سے، اور اس کا پورا تجارت کا ارادہ اس مال میں، اس زمین میں ہے، تو سال گزرنے کے بعد اس زمین کی، اس مال کی زکوٰۃ نکالنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے مال خریدتے وقت تو تجارت کی نیت تھی، اور اسی طرح زمین کی خریدی کے وقت تجارت کی نیت تھی، پھر اس نے ارادہ بدل دیا اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا، تو اب اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ اور مثلا کسی نے کوئی چیز خریدی، اس وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اس میں اچھا خاصا نفع آئے گا، جو اس نے اپنے ذہن میں سوچ کر رکھا ہے، تو بیچ دوں گا، اور اگر نہیں آیا تو رکھے رہوں گا۔ مثلا پلاٹ اس نے خریدا تھا، زمین اس نے خریدی تھی، اس نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ اتنے % نفع آیا تو دے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، تو نیت میں پختگی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں بھی اس زمین پر، اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کوئی سامان ہے، تجارت کی نیت سے خرید تو لیا لیکن ابھی اس کے قبضے میں نہیں آیا، اس کی ملکیت میں نہیں آیا، تو ایسے مال پر اور ایسے سامان پر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عموماً بڑے بڑے پریس والے وہ انک کا اسٹاک کر لیتے ہیں، جس کو روشنائی بھی کہتے ہیں، مختلف قسم کی انکوں کا اسٹاک کر لیتے ہیں ہول سیل ہونے کی وجہ سے۔ اگر اس روشنائی پر، اس انک پر سال گزر جائے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کسی نے حج کی نیت سے روپیہ پیسہ الگ کر کے رکھا تھا، اور اسی دوران سالانہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا، تو اس پر حج کے لیے رکھی ہوئی
مکمل رقم پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ لیکن بعض لوگ حج کے لیے روپیہ حج کمیٹیوں میں جماتے ہیں، حج کمیٹی کے ذریعے سے وہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے حج کمیٹی کا مکمل روپیہ جتنا وہ مطلوب تھا پورا جمع کر دیا، اسی دوران زکوٰۃ کرنے کا حساب کا وقت آ گیا، تو اس میں سے ہوائی جہاز یعنی فلائٹ کا جو کرایہ ہوتا ہے، اور اسی طرح معلم فیس اور اسی طرح دیگر جو فیسز لگاتے ہیں حج کمیٹی والے، ان تمام کو نکال کر جو پیسے اس کے ہاتھ میں ملنے والے ہیں، 500 ریال یا 1000 ریال یا 1500 ریال، جو بھی اس کے وہاں پر خرچ کو پیسے ملنے والے ہیں، صرف اس رقم پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ بقیہ جو رقم ہوائی جہاز کے فلائٹ کے کرائے کی ہے یا معلم کی فیس کی ہے یا دوسرے اخراجات ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں ملنے والے جتنے سعودی ریال ہیں اس کے حساب سے وہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسائل کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔